السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کا رحمت بھرا سایہ ہمیشہ آپ لوگوں کے سر پہ سلامت رہے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر لسنر وقاص احمد نے۔ وقاص ہمارے ساتھ ریگولر سٹوریز شیئر کرتے ہیں، اور اگر وقاص باقی چینلز پہ بھی سٹوری شیئر کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ہم کسی کو بھی روک نہیں سکتے اور نہ ہی ہمیں روکنا چاہیے۔ اگر وہ اوروں کو بھی سٹوریز دیتے ہیں تو اس میں مائنڈ کرنے کی یا برا منانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بھی اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں اور باقی چینلز پہ بھی کرتے ہیں۔ اتفاقاً کبھی نہ کبھی انسان بھول کے اگر کوئی سیم سٹوری سینڈ کر دے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری وقاص احمد نے شیئر کیا۔ وقاص بتاتے ہیں یہ ان کے گاؤں کشمیر سے آگے ایک اور چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کی سٹوری ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ساتھ ان کے کزن نے شیئر کی تھی۔ اس گاؤں میں شادی تھی کسی کی، اور شادی سے کچھ دن پہلے ہی ادھر مہمانوں کی آمد ہو گئی۔ اتنے مہمان تھے کہ سنبھالنے کی جگہ نہیں تھی، تو جن کی شادی تھی انہوں نے اپنے جو کہ شادی والا گھر ہے اس سے کافی دور ایک گھر بنایا ہوا تھا۔ جب بھی ان کے خاندان میں کوئی شادی وغیرہ ہوتی تھی تو وہ لوگ ادھر اپنے مہمانوں کو رہنے کے لیے جگہ دیا کرتے تھے۔ وہ روم انہوں نے اتنے خوبصورت بنائے ہوئے تھے، ان کو اتنا خوبصورتی سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کہ جو بھی مہمان ادھر آ کر رکتا تھا وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان کے کزن نے بتایا کہ وہاں پہ ان کی کوئی فیملی جو کہ کافی دور سے آئی ہوئی تھی شادی پہ، ان کو انہوں نے ادھر ٹھہرا دیا۔ اب وہ لوگ تیار وغیرہ ہوئے اور شادی کے ایک فنکشن پہ یعنی کہ مہندی کے فنکشن پہ آئے، اور رات کو لیٹ نائٹ وہ فارغ ہوئے۔ جب وہ لیٹ نائٹ فری ہوئے شادی سے تو وہ واپس اسی گھر میں سٹے کے لیے گئے۔ ابھی ان مہمانوں کے علاوہ اس گھر میں اور کسی کا بھی سٹے نہیں تھا۔ تو ابھی وہ ادھر گئے ہی ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت بزرگ جو کہ سفید داڑھی والے، سر پہ سفید ٹوپی تھی اور انہوں نے سفید سارا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کافی تھکے ہوئے ہوں گے، آئے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ ابھی وہ لوگ کافی حیران ہوئے کہ جب ہم لوگ گئے تھے تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا، ایون کہ جب ہم لوگ ادھر رہنے کے لیے آئے تھے تب بھی ادھر کوئی نہیں تھا، تو یہ بزرگ کون ہے؟ خیر انہوں نے اس بات کا اتنا خاص نوٹس نہیں لیا۔ وہ لوگ سب ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو بزرگ تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور ان کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکرا رہے تھے۔ وہ چائے بنا کر لائے، انہوں نے سب کے سامنے ٹیبل پہ چائے رکھ دی، ساروں نے وہ چائے پی۔ اور وقاص بتاتے ہیں ان کے کزن نے کہا کہ وہ چائے اتنی لذیذ تھی، وہ اتنی مزیدار تھی کہ ہم نے اپنی پوری لائف میں اتنی مزے کی چائے کبھی نہیں پی ہوگی۔ جیسے ہی ہم نے وہ چائے ختم کی، ہم لوگوں نے کپ جو تھے وہ ٹیبل پہ ہی رکھ دیے۔ وہ بزرگ ہمارے پاس کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، جس پہ ہم نے ان بزرگ سے کہا کہ نہیں، آپ بہت اللہ کے نیک بزرگ ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ بزرگ پلٹے اور کچن کی طرف جانے لگے۔ وہ کچن کے دروازے میں جیسے ہی انٹر ہوئے تو وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور اتنا ڈر گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ جو چائے کے کپ تھے وہ بھی ٹیبل سے غائب ہو چکے تھے۔ ہم نے سارے گھر میں سے اتنا ڈھونڈا ان کو، لیکن وہ کپ ہمیں نہیں ملے۔ اور اگلے دن ہم جب شادی والے گھر میں گئے تو ہم نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا، جس پہ وہ جن کا وہ گھر تھا، جنہوں نے وہ گھر بنوایا ہوا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ 30 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ بہت نیک اللہ والے تھے۔ ان کے پاس جو بھی مہمان آتا تھا وہ اس کی ضرور مہمانداری کرتے تھے، اس کو اتنے اچھے سے اس کی میزبانی کرتے تھے کہ وہ خوش ہو جاتے تھے۔ ان کو ابھی بھی شوق ہے، اکثر کوئی بھی انسان ہمارے اس گھر میں جا کے رکتا ہے تو وہ بزرگ ان کو ضرور نظر آتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی چیز کی کھانے کی ضرور آفر کرتے ہیں، اور جو کھا لیتا ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ کسی کو بھی نقصان نہیں دیتے۔ اللہ جانے کہ وہ بزرگ ہیں، کیونکہ لسنرز، میرا اور ہم سب کا
مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا، یا تو اس کے روپ میں نیک فرشتے آ سکتے ہیں یا نیک جنات آ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ان کے روپ میں یا تو نیک فرشتے ہوں گے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت، یعنی کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا کر ان کی خدمت کر کے وہ خوش ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان جب اس گھر میں رکتا ہے تو وہ بزرگ جب ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے روپ میں کرتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں یا وہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب وہ خدمت کرتے ہوں گے تو یقیناً اس خدمت کا ثواب ان بزرگ کو ضرور ملتا ہوگا۔ یہ میرا یقین ہے اس چیز پہ، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی اور ان کی زندگی میں بھی۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ وقاص کی سٹوریز سبق آموز بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے باقی لسنرز کی بھی سٹوری بہت سبق آموز ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے باقی لسنرز اور وقاص جب ہمارے سے سٹوری شیئر کرتے ہیں۔ میرے باقی سننے والے جنہوں نے ابھی تک مجھے اپنی سٹوریز نہیں بھیجی، آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ یہ بھی ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کیا۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری بھی ان کے ایک فرینڈ نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ان کے کچھ فرینڈ تھے جو کہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ غیر مسلم لوگوں کو بھی تبلیغ کر کے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن ان کے وہ جو فرینڈ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے باقی کچھ ٹیم کے لوگ تھے، وہ کسی ایسے گاؤں کی طرف گئے جو کہ غیر مسلم کا گاؤں تھا۔ جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے ان کی اتنے اچھے سے ویلکم کیا کہ وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے ان کو دین اسلام کی باتیں بتائیں، ان کے بارے میں سارے دین کے اہم رکن بتائے۔ وہ ان کی باتیں سن کے بہت امپریس ہوئے، اور کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد وقاص کہتے ہیں کہ ان کے جو وہ فرینڈ تھے وہ اپنے کچھ 3 سے 4 فرینڈز کے ساتھ جو کہ ٹیم میں تھے ان کے ساتھ اسی گاؤں میں گھومنے کے لیے گئے۔ گاؤں بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور ان کے گاؤں میں بہت خوبصورت ویوز تھے، وہ بھی وہ دیکھ رہے تھے، وہ ویو دیکھ رہے تھے، اور اچانک سے ان کی نظر ایک برج یعنی پل پہ پڑی۔ پل کافی پرانی تھی، وہ جو پل بنی ہوئی تھی وہ کافی پرانی تھی۔ جیسے انہوں نے اس کو دیکھا تو چاروں فرینڈز نے کہا کہ چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ ادھر جا کر چاروں فرینڈ رکے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک سے پیچھے سے ان کا کسی چاروں فرینڈز کا نیم کال کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ان چاروں فرینڈز کا نام لینا شروع کر دیا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی مسلسل ان کا نام لے رہا تھا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا اور بلانا چاہتا تھا۔ ایک فرینڈ نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ جگہ ہانٹیڈ ہے، یہاں تو ارد گرد بھی کوئی نہیں ہے، ایون کہ علاقے سے تھوڑا دور کر کے بھی کوئی نہیں تھا، تو ہمارا نیم کون کال کر رہا ہے؟ ہمارے نیم کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کو محسوس ہوا کہ پل کے اوپر اندیکھی مخلوق کے قدم کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی چیز چل کر ان کی طرف آ رہی ہے۔ وقاص کے فرینڈ کہتے ہیں کہ ہم بالکل بھی نہیں ڈرے، ہم نے اللہ پاک کا نام لیا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پل کی دوسری سائڈ سے نیچے اتر گئے۔ اور جب ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو گاؤں ہے یہ جو گاؤں میں پل بنی ہوئی ہے یہ انگریزوں کی دور کی بنی ہوئی ہے، اس پل پہ کوئی بھی نہیں جاتا۔ ہم نے اس راستے کو بند تو نہیں کیا کیونکہ گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جو باقی ارد گرد کے گاؤں ہیں وہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ پل ابینڈڈ ہے، ہانٹیڈ ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ اس کے ابینڈڈ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ تو دن کے ٹائم بھی اس پل پہ نہیں جاتے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ تھا، اکثر جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ لوگ ادھر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے عجیب و غریب حادثات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھا کیا ہے کہ آپ لوگ واپس آ گئے ہیں، اگر آپ لوگ زیادہ دیر رکتے تو ہو سکتا ہے وہ مخلوق آپ کو نقصان پہنچا دیتی۔ اور وقاص کے فرینڈ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ہم لوگ واپس آ گئے، اور اس کے بعد ہم نے باقی کہیں گاؤں میں تبلیغ وغیرہ کی اور اس گاؤں میں بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے بھی بہت لگاؤ سے ہماری باتیں سنی۔ تھینک یو وقاص، آپ کی یہ بھی سٹوری بہت اچھی تھی، اور اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، اس سے اچھی تو کوئی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھا میسج تو دنیا کو کوئی میسج ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔
یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ذیشان رفیق نے۔ ذیشان کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں، اور فیصل آباد میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں ادھر قریب میں ایک قبرستان ہے، اور سب لوگ اس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں۔ وہ قبرستان کافی ہانٹیڈ ہے، اب تو کافی عرصے سے اس قبرستان میں کسی کی بھی تدفین نہیں کی جاتی، کیونکہ اکثر اس قبرستان میں سے رات کے ٹائم اور دوپہر کے ٹائم جب بھی لوگ گزرتے ہیں تو کسی بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اکثر لوگ متوجہ ہو کر اس رونے کی آواز پر قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو کسی نہ کسی قبر کا منہ اکثر کھلا ہوا نظر آتا ہے، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ بالکل ننگا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا اپنے ٹانگوں میں سر دیے رو رہا ہوتا ہے۔ جب اس بچے کو بلایا جاتا ہے تو اس بچے کی شکل کہتے ہیں کہ بہت خوفناک ہوتی ہے۔ ذیشان بتاتے ہیں کہ ان کا ایک فرینڈ تھا جو کہ رات کے ٹائم اپنی جاب سے جب واپس جاتے تھے تو وہ اسی روڈ کی طرف سے جاتے تھے۔ ایک دن وہ اس روڈ کی طرف سے جا رہے تھے تو ان کو بھی اس بچے کی رونے کی آوازیں آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم 8 سے 9 بجے کا تھا۔ آوازیں اتنی دردناک تھیں کہ وہ جو ذیشان کا فرینڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا اور میں نے آواز بھی لگائی کہ کون ہو۔ جب انہوں نے کون ہو کا پوچھا تو ایک بچے نے کہا میری مدد کریں، میں قبرستان کے اندر ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی نے کسی بچے کو اغوا کیا ہوا ہے، یا کسی نے کسی بچے کو مارا ہے، مار پیٹ کیا، یا قبرستان میں پھینک گیا، یا کوئی بچہ قبرستان میں چھپا ہے کھیلنے کے لیے تو وہ ڈر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی قبرستان کے اندر ان ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں بلب جل رہا تھا، کیونکہ جو وہاں کے گوہر کن تھے ان کا روم بالکل قبرستان کے شروع میں ہی تھا، اور اس کی روشنی تھوڑی تھوڑی آگے بھی جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا تھوڑا سا آگے ایک قبر کا منہ کھلا ہوا ہے۔ قبر کا منہ اتنا کھلا ہوا ہے، اتنا اس کے اندر سوراخ ہے کہ کوئی بچہ یا انسان آسانی سے اندر جا سکتا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہوا۔ جیسے ہی میں آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک ننگا سا بچہ ادھر بیٹھا ہوا اپنی ٹانگوں میں سر دے کے رو رہا ہے۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھا، میں نے کہا بیٹا آپ کون ہو؟ جب اس بچے نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں، اور اس کے دانت اتنے خوفناک تھے کہ اس کی آنکھوں کی سرخ روشنی اس کے سارے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اور وہ ہنسا مجھے دیکھ کر۔ میں نے دیکھا تو میں لڑکھڑا کے نیچے گر گیا۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا قبرستان کے دروازے سے گرتا ہوا اپنی موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا موٹر سائیکل بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ میں نے پھر بھی اللہ کا ورد نہیں چھوڑا، اور میں اونچی آیت الکرسی پڑھتا ہوا اپنے گھر کے پاس گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ نوک کیا میں اپنے دروازے کے آگے ہی گر گیا، اور جب میں گھر گیا تو میری حالت بہت غیر تھی۔ میں نے سارا واقعہ اپنی امی کو بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ صبح تمہیں ایک مولوی صاحب کے پاس لے کر جائیں گے۔ میں صبح اٹھا، نہانے کے لیے جیسے ہی واش روم میں گیا تو میری کمر پہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ جو نشان تھا میری مدر نے جب دیکھا تو وہ سرخ لال نشان تھا اس بچے کے ہاتھ کا۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا اور گلے میں ڈالنے کے لیے ایک تعویذ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تعویذ تو گلے میں ڈال لیا، لیکن پھر معمول بن گیا۔ 3 سے 4 دن کے بعد میرے روم جس کمرے میں میں سوتا تھا ادھر دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آ کر کھڑا ہو جاتا تھا جو کہ بالکل ننگا ہوتا تھا۔ اب میری حالت اتنی غیر ہو چکی تھی، میں جیسے اس بچے کو دیکھتا تھا تو چیخیں مارنے لگتا تھا۔ میرے امی ابو بہت زیادہ ڈرتے تھے جب میری یہ حالت ہوتی تھی۔ ذیشان بتاتے ہیں کہ جب ان کی فرینڈ کی حالت بہت غیر ہو گئی تو ان کو پھر مولوی صاحب کے پاس لے جایا گیا، جس پہ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے، آپ اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں۔ مجھے کسی عامل صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے میرے گلے میں اپنا عمل کا کوئی تعویذ ڈالا۔ اس عمل کے تعویذ سے یہ ہوتا تھا کہ وہ چیز میرے روم کے پاس تو نہیں آتی تھی، لیکن جب بھی رات کو واش روم کے لیے میں اٹھتا تھا تو ہمارے صحن میں مجھے وہ بچہ نظر آتا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرتا تھا، چیختا تھا اور وہیں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ذیشان کہتے ہیں کہ ان کے فرینڈ کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ان کے ماں باپ نے سوچا کہ ہم یہ گھر ہی چھوڑ جائیں، ہم اس شہر کو ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اس گھر کو نہیں چھوڑ پاتے تھے۔ وہ جو جن بچہ تھا وہ باقاعدہ اس نے ذیشان کے فرینڈ سے آ کر کہا کہ اگر تم اس گھر کو اور اس شہر کو چھوڑو گے تو میں تمہارے ماں باپ کو بھی مار دوں گا۔ ذیشان اس چیز کا پوسیسڈ ہو چکا تھا۔ ایک دن ذیشان کا فرینڈ، ذیشان کہتے ہیں کہ جو ان کے فرینڈ ہیں وہ ایک دن ہمیں اسی قبرستان کے باہر بے ہوش پڑے ہوئے ملے۔ ان کے ماں باپ انہیں ڈھونڈتے رہے، رات کے ٹائم وہ کہیں قبرستان کی طرف گئے ہیں اور وہ ادھر ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے ایک قبر کے پاس۔
جب ذیشان کے فرینڈ کو اٹھا کر لایا گیا تو ذیشان کہتے ہیں کہ ہم سب اس کے پاس تھے اور ہم نے اسے پوچھا کہ تم قبرستان میں کیا کر رہے تھے آدھی رات کے ٹائم، جس پہ اس نے کہا کہ میں جب رات کو واش روم کے لیے اٹھا، ان کا جو واش روم تھا، ذیشان بتاتے ہیں کہ ان کا گھر تھوڑا کچا ٹائپ سا بنا ہوا تھا اور ان کا جو واش روم تھا وہ صحن کے اندر تھا۔ وہ کہتا ہے ان کا فرینڈ کہ جب میں واش روم میں جانے کے لیے اٹھا تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے اپنے گھر کے باہر والے دروازے میں کھڑے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، بہت ضروری کام ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کی بات سنی اور میں خود کو روک نہ سکا۔ میں جیسے ہی اپنے والد صاحب کے پیچھے چلنا شروع ہوا دروازہ کھول کے تو وہ قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ جس پہ اس لڑکے کے والد نے کہا کہ تمہارے لیے ہی جا رہا ہوں، جو عامل صاحب نے تعویذ دیا ہے اس کو جو بھی کرنا ہے حل، اس جن سے تمہاری جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے مجھے کوئی اور تعویذ دیا ہے، میں وہ دفنانے کے لیے جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے خاموشی سے چلتے آؤ، زیادہ بولو مت۔ جیسے ہی میں ان کے پیچھے چلتا گیا، میں قبرستان کی حدود کے اندر گیا تو جو میرے گلے میں عامل صاحب کا تعویذ تھا وہ نیچے گر چکا تھا، وہ غائب تھا میرے گلے میں سے، اور وہ جو جن تھا وہ جو والد صاحب کے روپ میں تھا ان کا، اور اس کی شکل بدل چکی تھی اور میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ذیشان کہتے ہیں کہ ان کا فرینڈ پوزیسڈ ہے، اس کے گلے میں تعویذ بھی ہے لیکن وہ چیز اس کو نظر آتی ہے، باقاعدہ اس کو تنگ کرتی ہے۔ ذیشان لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتے، نہ ہی اس شہر کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ذیشان بتاتے ہیں کہ یہ ان کے فرینڈ کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے، اور ذیشان یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی قبرستان میں سے آپ کو رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم ہیلپ کی کوئی بھی آواز آئے تو خدا را مت جائیے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ ذیشان کا میسج تھا۔ لسنرز، آپ سب لوگ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ کوئی بھی اجنبی انسان جس کو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں قبرستان کے پاس ایسے نظر آئے تو پلیز اس سے بالکل اوائڈ کیجیے اور اس کے قریب مت جائیے گا۔ زندگی کے ساتھ ساری باتیں ہوتی ہیں اور زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جس میں صحت ہو، تندرستی ہو، کیونکہ بیمار انسان کی کوئی حال نہیں ہوتا، پوزیسڈ انسان کا کوئی حال نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو لسنرز پلیز، یہ جو آج کی سٹوریز ہیں ہمارے لسنرز نے ہمارے سے شیئر کی ہیں، یہ آپ سب کے لیے سبق آموز ہوں گی۔ آپ ہماری سٹوریز سے سبق لیا کریں۔ ان خوفناک واقعوں کے پیچھے ہمیشہ، ان واقعات کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے اور آپ اس سے ضرور سبق لیا کریں۔ اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو کسی کی بات سننے سے سبق لیتا ہے۔ لسنرز، آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اور لسنرز، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔